شیلا رضا صاحبہ آپ کے تھاٹس اس پہ کیا ہیں؟ ظاہر ہے جو 2 سال سے اکتوبر سٹارٹ ہو گئے، 7 اکتوبر سے جو سلسلہ طوفان اقصی، پھر اس کے بعد ریٹیلیشن اور اس کے اندر یہ لاکھوں افراد کی شہادتیں، بالکل کیا ہونا چاہیے تھا، کیا ہو سکتا تھا؟ دیکھیں ہونا جو چاہیے تھا وہ تو بہت ہی ایک آئیڈیل بات ہوگی نا. اس وقت تو سب سے پہلی جو چیز تھی وہ یہی تھی کہ کسی طرح سے پہلے سیز فائر ہو جائے، اس کے بعد یہ تھی کہ ایکسس مل جائے اور ان کے ایک ایڈ مل جائے، اور پھر اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں اور ہونا بھی یہی چاہیے چارٹر آف UN کے مطابق کہ ہمیں جو ہے یہ دیکھنا ہے 1 اور 55 جو چارٹر ہے کہ ان کو جو ہے وہ سیلف ڈٹرمنیشن کا جو ان کا ایک رائٹ ہے وہ ہر ایک شخص کا ہے، تو وہ بھی ملنا چاہیے. دوسری بات جو ہے وہ یہ تھی کہ جب آپ اس طرح کی بات چیت کرتے ہیں تو ہمیشہ فلسطین کی تو ریپریزنٹیشن ہوتی ہی نہیں. تو اب فلسطین کی ریپریزنٹیشن کیا ان کی عوام کو مطمئن کر سکے گی، جبکہ جو مسلم کنٹریز ہیں وہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ہی نہیں ہے جو صدر کو وہاں پہ UNGA میں ویزا نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے نا. اب جب جو مسلم کنٹریز گئے تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ 20 نکات نہیں ہیں، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ٹرمپ بات کرتا ہے تو اس کے برابر میں صرف نیتن یاہو بیٹھا ہوا ہے، تو دوبارہ فلسطین نہیں ہے. تو نیتن یاہو اور ٹرمپ کی گارنٹی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو آپ کو خود ہی جواب مل جائے گا. جواب دینے سے بہتر ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہرحال جو حل نکل سکتا تھا، اس میں ہماری گورنمنٹ کا کسی کا کیا ہم کر سکتے ہیں. ہم تو اخلاقی اور سیاسی سپورٹ کر سکتے تھے، بالکل ایسے اور ہم کر رہے تھے ہر سطح پہ، لیکن جو ایک کردار ہم چاہ رہے تھے ادا کرنا وہ یہ نہیں ہے کہ ہماری ول نہیں تھی، ہماری گورنمنٹ کی ول نہیں تھی، ہمارے لوگوں کی ول نہیں تھی. وہ سامنے جو فیصلہ کرنے والی طاقتیں تھیں ان کی بدنیتی بہرحال کھل کے پاکستان ہی تو نہیں تھا نا. اور جب وہ پاکستان سے واپس آئیں گے ہمیں بہت ساری چیزیں ہمیں بتائے گی بھی گورنمنٹ، اور جس حد تک وہاں پہ بولا جا سکتا ہے وہ ضرور بولا گیا ہوگا، کیونکہ ہم سب بہت تکلیف میں فلسطین کے حالات پہ. لیکن صرف ایک پاکستان ہی کہ بہت کچھ بولنے سے بہت کچھ کیا چینج ہو سکتا تھا. یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کو وقت کے ظاہر ہے کہ یہ کویسچنز ہیں. لیکن اب جو ہم نے دیکھا، ایک تو اسرائیل نے معافی مانگی قطر سے، پہلے اس کی کوئی توقع نہیں کر رہا تھا، پھر ان چیزوں پہ کافی چیزیں جیسے میں نے آپ کو بیان کیا اس سے پیچھے ہٹا. تو لیٹس سی ابھی یہ آن گوئنگ ہے. امریکہ کا دل دکھا تھا نا کہ اس کے وہاں ہوتے ہوئے ایسا ہوا، تو قطر کو نام لے لیا اس نے. ول ٹیک کیل صاحب، مجھے ذرا یہ بتائیے گا تھوڑا سا کلیئرٹی، دا وے آئی انڈرسٹینڈ اٹ، کہ جیسے کل معاہدے کے حوالے سے بات ہوئی، جو ترامیم پروپوز کی گئی تھی وہ ہوا، اور اس کے بعد جب ڈیٹیل سامنے آئی تو پتہ چلا کہ اس میں یہ چیزیں نہیں تھی، تو پاکستان نے اس وقت اس کو خوشائن کرا دیا، اب اپنا موقف دے دیا. ایسا ہی ہے یا کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جس جانب فیصل صاحب اشارہ کر رہے ہیں، کنفیوژن جس کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہے کوئی کنفیوژن؟ دیکھیں اس میں کلیئرٹی ضرور آنی چاہیے. میں فیصل صاحب سے بالکل اس چیز پہ اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے اور کلیئرٹی آنی چاہیے. لیکن وہ جو تمام تر معاملہ، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2-4 دن پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ٹویٹ تھی، انہوں نے کہا کہ we're nearing something, we're headed towards something, کہ جو پیس ڈیل ہو جائے گی، something along these lines انہوں نے یہ بات کی، اور پھر اچھی خوشائن بات کی، اور اس کے بعد انہوں نے جو پلان دیا. میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ نے ویلکم کیا ہے ان پرنسپل، پرائم منسٹر نے ویلکم کیا ہے ان پرنسپل. ہاؤ ایور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات ضرور کہوں کہ جو ڈپٹی پرائم منسٹر نے بات کی اس کو دیکھیں، جو لیڈ کر رہے تھے وہ فارن منسٹرز لیڈ کر رہے تھے، جتنے بھی 8 ممالک کے فارن منسٹرز ہیں باشمول ڈار صاحب. اور انہوں نے وہاں پہ کیا کیا، انہوں نے تمام تر وہ پوائنٹس رکھے، اور پھر جب وہ پوائنٹس دیکھے اس میں تھوڑی جو پوائنٹس کی اندر جو رد و بدل ان کو محسوس ہوئی، انہوں نے دوبارہ بھجوائے. انہوں نے کہا جی ہمارے جو وہاں پہ پوائنٹس ڈسکس ہوئے ہیں وہ آپ انکارپوریٹ اس میں کریں، اور وہ پوائنٹس انکارپوریٹ ہوں گے. جو فائنل ڈاکیومنٹ آئے گا، جو فائنل چیز ہوگی سامنے، تو وہ سامنے آ جائے گی. ہو سکتا ہے کہ نیتن یاہو کی بدنیتی کے اوپر اس نے کوئی پوائنٹس آگے پیچھے کیے ہوں. یہ ابھی کوئی فائنل ڈاکیومنٹ نہیں ہے، ویری نیسنٹ اسٹیج، یہ ارلی اسٹیجز پہ ہے. اٹس اے ورکنگ ڈاکیومنٹ. اور